میں سدرا نسیم میاں والی، ایک بہت چھوٹا سا گاؤں، پہاڑی علاقہ، پہاڑوں کی بیٹی جیسے آپ سب ہیں، میں اور آپ ہم شاید ریلیٹ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میری طبیعت خراب تھی، اس ٹائم بھی مجھے بخار ہے، لیکن میں نے پھر بھی آنا ضروری سمجھا کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایک میری کہانی کے ساتھ، میرے سفر کے ساتھ ریلیٹ کرے اور کچھ نہ کچھ سیکھ جائے، کچھ بن جائے۔ سن 2018 میری میٹرک جو ہے اس ٹائم میں نے اس کے پیپر دیے اور میری شادی ہو گئی۔ میرا تعلق ایک قبائلی علاقے سے ہے، ایک قبائلی قبیلہ، پٹھان قبیلہ، نیازی پٹھان، جہاں بیٹیوں کی شادی عموماً جلدی ہی کی جاتی ہے، اور جہاں بیٹیاں تو کیا بیٹوں کو بھی اتنا نہیں پڑھایا جاتا، نہ ان چیزوں پہ اتنا فوکس کیا جاتا ہے۔ اس خاندان سے تعلق تھا، لیکن میرے بابا، میرے بھائی الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں۔ تو جب میری شادی ہوئی میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مجھے پڑھنا ہے، کیونکہ میں نے اپنی میٹرک میں ٹاپ کیا تھا۔ تو میرے ہسبینڈ نے دیکھا کہ ٹھیک ہے پڑھنے والی ہیں، ہم ان کو پڑھا دیتے ہیں۔ اپنے سسرالی گھر سے 25 کلومیٹر آلموسٹ دور میرا کالج تھا، اور مجھے روزانہ وہاں جانا ہوتا تھا۔ بچیاں میری بات سے زیادہ ریلیٹ کریں گی کہ جب آپ سسرالی ذمہ داریوں کو ساتھ نبھاتے ہیں، اور ایک مڈل کلاس فیملی جہاں کوئی ہیلپر نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس ایکسٹرا مدد نہیں ہے، آپ نے گھر بھی خود مینیج کرنا ہے، اور آپ نے پڑھائی بھی خود پوری کرنی ہے، اور کالج میں ٹاپ پہ بھی رہنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بظاہر آج بولنے میں جتنی آسان آپ لوگوں کو لگ رہی ہیں، اتنی آسان نہیں تھی۔ اور میں اس وجہ سے اسٹوڈنٹس کو اپنی کہانی سناتی ہوں کہ میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف، یعنی کہ میٹرک کے بعد جو 6 سال اپنی ڈگری مکمل کی، اور اس ٹائم میرا MBA ایگزیکٹو چل رہا ہے، تو یہ پورا ایک لمبا 8 سال کا سفر ہے، اور اس سفر میں اگر اسٹوڈنٹ چاہیں تو وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ میں نے وہاں پہ ایڈمیشن لیا اور مجھے اسکالرشپ پہ ملا، لیکن مجھے اپنی وین کی فیس دینی ہوتی تھی۔ سیلف رسپیکٹ تھی کہ ہسبینڈ سے کیسے کہوں، اور میری اس پوری کہانی کے جو گواہ ہیں میرے دیور برادر ان لا، جو میرے سگے بھائیوں کی طرح میرے سامنے بیٹھے ہیں، وہ اس پورے سفر کے گواہ ہیں۔ بہرحال میں نے ٹیوشنز پڑھانی شروع کر دی۔ پھر ذہن میں آیا کہ ٹیوشن پڑھاتی ہوں، 100 روپے 150 روپے فیس ملتی ہے، 40-50 بچے، گھر کے کام، پڑھائی، یہ ساری چیزیں مینیج نہیں ہو رہی تھی، کہ کچھ ایکسٹرا کرنا چاہیے۔ میں نے تب ڈیجیٹل سکلز کو ایکسپلور کرنا شروع کیا، اور شروع میں بہت سارے فراڈ بھی ہوئے۔ مختلف ویب سائٹس پہ جی کلک کرو اور پیسے ملیں گے، یا پھر اسائنمنٹ لکھو اور پیسے ملیں گے۔ آج کل بھی یہ چل رہا ہے، میرے جیسے نہ جانے کتنے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ بہرصورت میں نے اس طرح کے جتنے بھی فراڈز تھے 6-8 ماہ پیسے اپنے شوہر کے لگوائے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے مجھے پتہ چل گیا کہ اگر آن لائن ارننگ کرنی ہے تو مجھے کچھ سیکھنا ہوگا، کوئی ایسی اسکل جو میں آن لائن کسی بھی ادارے میں اپلائی کروں اور ان کو کہوں کہ آپ مجھے اس کے بدلے میں پے کرو۔ دین میں نے سوچا کہ میں اچھا بول لیتی ہوں، اچھا لکھ لیتی ہوں، تو مجھے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف جانا چاہیے۔ تو میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھی۔ 2nd ایئر FSC کا تھا، میری ارننگ سٹارٹ ہو گئی۔ شروع میں جو میری پہلی کمائی تھی 580 روپے تھی، اور میں اتنی زیادہ خوش تھی۔ 580 روپے میرے لیے میری کل کائنات تھے، کہ جی میں نے 580 روپے آن لائن جینون وے میں کما لیے۔ آہستہ آہستہ کلائنٹ بڑھتے گئے، کام بڑھتا گیا، لائف سٹائل بڑھا الحمدللہ۔ تو میں نے اپنے برانڈز شروع کیے۔ میں نے جو ڈریس پہنا ہوا ہے، جو شال لی ہوئی ہے، یہ میرے ہی کلادنگ برانڈ کے ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی دن تھے جب 2500 روپے وین کے کرائے کے لیے میں پریشان رہتی تھی کہ یار مجھے یہ پے کرنا ہے اور مجھے ہسبینڈ سے نہیں لینا، میں کیسے پے کروں۔ اور پھر یونیورسٹی میں وہ بھی دن تھے جب پورے 3 سال، یعنی پہلے سال میں یونیورسٹی کی وین پہ گئی، آگے 3 سال میں نے اپنا BS اپنی ذاتی گاڑی پہ کمپلیٹ کیا۔ میں ذاتی کار پہ روزانہ جاتی تھی، جو 2500 میرا پورے مہینے کا کرایہ ہوتا تھا، وہ 3000 ایک دن کا میرا فیول ہوتا تھا، جو میں روزانہ وہاں جو ہے وہ گاڑی میں ڈلوا کے جاتی تھی۔ تو یہ پورا سفر آپ کو سننے میں لگ رہا ہوگا کہ جی 2500 پر منتھ سے
2500 یا 3000 روزانہ کا فیول خرچ کرنا یہ بہت آسان ہے، لیکن نہیں تھا۔ پڑھائی، گھریلو ذمہ داریاں، سماجی دباؤ، سوشل میڈیا اور اسپیشلی رشتہ دار۔ جب ایک عورت کچھ کرنے کی ٹھان لیتی ہے، اسپیشلی وہ پہاڑوں سے ہو، قبائلی علاقہ ہو، سخت رسم و روایات ہوں اور وہاں پہ بیٹیوں کی تعلیم پہ فوکس نہ کیا جاتا ہو، اور وہاں کی کوئی بیٹی آ کے سوشل میڈیا پہ خود کو پردے کے ساتھ ریپرزینٹ کرتی ہے، تو پہل پوری دنیا مخالفت پہ اتر آتی ہے کہ جی یہ کون ہے، یہ تو ہمارا ناک کٹوا رہی ہے، یہ سوشل میڈیا پہ کیوں موجود ہے، اس کی ہمت کیسی ہوئی کہ یہ لوگوں کو جو ہے وہ خود لوگوں کے سامنے آئے۔ پھر میرے بابا نے اور بھائیوں نے برادری کو سمجھایا کہ بھائی ہم اس کے ساتھ ہیں، میرے بھائی میرے شوہر آج تک میرے ساتھ آتے جاتے ہیں، محرم رشتے اس کے ساتھ ہیں، پردے میں وہ موجود ہے، وہ سکھا رہی ہے، وہ سمجھا رہی ہے، وہ کچھ کر رہی ہے، تو اس میں آپ لوگوں کو کوئی پرابلم پیش نہیں آنا چاہیے۔ اور ایون کچھ ہمارے رشتہ دار، آپ کو پتہ ہے رشتہ دار ایسے ہی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سدرا آن لائن جوا کھیلتی ہیں، ایسا وہ ٹریڈنگ کی طرف اس کو لے کے جا رہے تھے، لیکن ٹریڈنگ کو وہ جوا ہی کہہ رہے تھے۔ خیر میرا اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، تو میں اس بات سے بڑی فیڈ اپ ہوئی، پہلے 2 سال تھے وہ، کہ مجھے انہوں نے اتنا بڑا الزام لگایا، میں خاتون ہوں اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نا جوا کھیلتی ہیں۔ تو میرے بھائی نے کہا کہ سدرا آپ ایک فیصلہ آج کر لو کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے یا یہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتوں پر رونا ہے۔ میں نے کہا آگے بڑھنا ہے۔ تو کہتے ہم کس لیے ہیں، ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ چلو آپ بسم اللہ پڑھو۔ وہی رشتہ دار جو اس وقت کہتے تھے کہ جی جوا کھیلتی ہے، آج ان کے بچے مجھ سے سیکھ کے جا رہے ہیں اور وہ ماشاءاللہ اچھی ارننگ کر رہے ہیں، اور وہ جھولیاں اٹھا کے مجھے دعائیں دیتے ہیں، میں ان کے گھر جاؤں تو وہ سب سے جو اچھا کمرہ ہے وہاں مجھے بٹھاتے ہیں، سب سے اچھا کھانا کھلاتے ہیں۔ تو جب آپ شروع کرتے ہو کوئی بھی سفر، آپ کو شروع میں مشکل ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ کوئی اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جی گھر میں ٹائم نہیں ملتا، کوئی اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں، کوئی اسٹوڈنٹ کہتی ہیں فیمیلز کہ جی ہم نے گھر کے کام بھی، اور کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ ہم نے تو صرف پڑھائی کرنی ہے، پڑھائی کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا۔ میں آج تک الحمدللہ اپنے تمام اداروں میں پورے تعلیمی کریئر میں ٹاپرز میں سے رہی ہوں الحمدللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ارننگ کی ہے۔ آپ کی جو سکلز ہیں وہ آپ کے جو تعلیمی آپ کا معیار ہے وہ کم نہیں کرتی، وہ زیادہ کرتی ہیں۔ آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی مشکل ہیں جابز، گورنمنٹ جابز دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اس ٹائم اگر آپ ڈگری لیتے ہیں، آپ سارے یونیورسٹی کالج اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں، اگر آپ کو جاب نہیں ملتی، آپ کی ڈگری کے لیے آپ کے بابا نے اپنی زمین بیچی، آپ کی ماں نے اپنا زیور بیچا، اور 16 سال بعد آپ وہ کاغذ ان کے سامنے جلا دیتے ہو کہ جی مجھے نوکری نہیں مل رہی، تو کیا بنے گا؟ پوری جو قوم ہے اس کا جو مستقبل ہے وہ آج کی ہماری ینگ جنریشن ہے، میں اور آپ ہیں۔ اور اگر ہم بے روزگار ہو کر ڈپریشن میں بیٹھ جائیں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ ہمارے ملک میں عورتیں اور مرد آلموسٹ 50-50% ہیں۔ مرد، یہ جو میرے بھائی بیٹھے ہیں، مجھ سے چھوٹے بھی ہیں، میرے جتنے بھی ہیں مجھ سے بڑے بھی ہوں گے، آپ لوگوں نے گھر چلانا ہے، ابھی آپ کی اسٹوڈنٹ لائف ہے، ابھی آپ کو اپنا ایک جو نوجوانی کا خمار ہے، ایک جو اسٹوڈنٹ لائف ہے، اس میں آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ چیزیں آگے جا کر آپ کے لیے کتنی مشکل ہونے والی ہیں۔ کسی کا باپ کسی کا بھائی باہر بیٹھا ہے، وہ اس کو باہر بلوا لے گا، کسی کا باپ کسی کا بھائی اچھے عہدے پہ ہے، وہ اس کی نوکری لگوا دے گا، باقی لوگ کیا کریں گے؟ کہاں پہ جاؤ گے؟ کیسے سروائیو کرو گے؟ اپنی فیملی کو، اپنے آنے والے جو آپ کے بچے ہیں، جو آپ کا مستقبل ہے، آپ ان کو کیسا لائف سٹائل دو گے؟ اور سب سے بڑھ کر جب آپ معاشی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں تب آپ ملک، قوم، معاشرہ سب کی بہت اچھے سے خدمت کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس پاور ہے۔ بہت ہی افسوسناک بات ہے، ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ جتنی بھی اچھی بات کر رہے ہو کوئی نہیں سنے گا۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ نے ایک لائن کہہ دی، ساری دنیا واہ واہ کرے گی۔ تو پیسہ پاور ہے،
لیکن یہاں ایک بڑا چھوٹا سا ڈفرنس ہے, بالکل باریک سی ایک لائن ہے کہ جب اسٹوڈنٹ پیسے کمانے کا سوچتے ہیں نا تو وہ دوسرے راستوں کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, کنٹینٹ اتنی تیزی سے بن رہا ہے, ٹک ٹاک, یوٹیوب, انسٹا, اسنیپ چیٹ, اتنی ریلز ہیں, اتنا کنٹینٹ, اور ہمارا نوجوان 95% فحاشی والا کنٹینٹ کنزیوم کر رہا ہے. کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھ رہا ہے, خوش ہو رہا ہے, یار فلاں کتنی خوبصورت ہے. لڑکیاں کہتی ہیں مجھے فلاں جیسا بننا ہے, وہ جو بلاگر ہے, وہ جو انفلوئنسر ہے, وہ کیسے کپڑے پہنتی ہے, کیسے بال بناتی ہے, کیسا میک اپ کرتی ہے, مجھے اس کو فالو کرنا ہے. پلیز, ہم امت مسلمہ ہیں. مجھ سے پہلے جو بھائی یہ کر رہے تھے, تعارف کروا رہے تھے آپ کی تنظیم کا, وہ بہت اچھی بات کر رہے تھے کہ آپ امت مسلمہ ہیں اور آپ لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں. اور کب ہم بنیں گے ایک امیر, ایک لیڈر, ایک ایسے نوجوان کہ جن کو دیکھ کر دوسرے تمام جو اقوام عالم ہیں وہ ہم پہ رشک کریں, ہم پہ فخر کریں کہ ہاں بھائی یہ مسلمان بھی ہیں, انہوں نے اپنی میراث کو بھی سنبھالا ہوا ہے, انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا ورثہ سنبھال رکھا ہے اور آج کے زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں, حدود اللہ پہ پورے اتر رہے ہیں. سارے جتنے بھی لمٹس ہیں ان سب کو برقرار رکھتے ہوئے آپ نے آگے بڑھنا ہے. دیکھیں پیسہ کمانا مشکل نہیں ہے. میں آج نقاب اتار دوں, اور میں سوشل میڈیا پہ تو ویسے بھی ہوں, میں آج ولاگز بنانا شروع کر دوں, آپ یقین کریں میں روز کی یا ہفتے کی ایک V8 لے سکتی ہوں. پیسہ کمانا آج کے دور میں مشکل نہیں ہے. مشکل کیا ہے کہ آپ حق حلال کا پیسہ کمائیں, بھلے مہینے کا 50,000 کمائیں لیکن وہ آپ کی محنت کی کمائی ہو. بھلے مہینے کا 1 لاکھ کمائیں, وہ آپ کی محنت کی کمائی ہو. بھلے 10 لاکھ کمائیں, 20 لاکھ کمائیں, اور آپ کما سکتے ہیں. ہم لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں. 580 پہلی ارننگ, اور آج 2 ملین پلس جو ہے میرا منتھلی ریونیو ہے الحمدللہ. تو اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نواز رہے ہیں. لیکن یہ آسان یہ بھی نہیں ہے. اب جب اسٹوڈنٹس ہم فری لانسرز کی باتیں سنتے ہیں, مینٹورز کو سنتے ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ میم سدرا اگر ملینز میں کما رہی ہیں, ہم آج سے شروع کریں گے تو ہم بھی کمانا شروع کر دیں گے. تو ایسا نہیں ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. 1 کلائنٹ ملتا ہے, 2 ملتے ہیں, 3 ملتے ہیں, 4 ملتے ہیں, 5, کبھی کبھی 5 کے 5 ختم ہو جاتے ہیں, پھر دوبارہ نیا سفر. اس سارے سفر میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ مستقل مزاجی. کسی بھی انسان میں اگر مستقل مزاجی ہے وہ آسانی سے کامیاب ہو سکتا ہے. بھلے وہ زیادہ ذہین نہیں ہے, زیادہ جو ہے وہ ٹیلنٹڈ نہیں ہے, صرف وہ چلتا رہے. کچھوے اور خرگوش والی تو آپ نے مثال سنی ہوگی نا. آپ نے آج یہ عہد کرنا ہے, اس حال میں بیٹھ کے آپ لوگ آج یہاں سے نکلیں گے تو ٹیکنالوجی کا مثبت یوز کریں گے اور آنے والے 6 ماہ میں کوئی نہ کوئی ڈیجیٹل سکل لازمی سیکھیں گے. یوٹیوب بھرا پڑا ہے, یوڈیمی بھرا پڑا ہے, چیٹ جی پی ٹی کا سب کو پتہ ہے نا. چیٹ جی پی ٹی کے پاس جائیں, فری والا, صرف چیٹ جی پی ٹی کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. آپ لوگوں کے پاس ہوگی نوٹس اور کوئز وغیرہ کے لیے آپ لوگ یوز کرتے ہوں گے, بلکہ کلاس میں ٹیچر کو جواب دینے کے لیے بھی چیٹ جی پی ٹی سے جلدی جلدی پوچھا جاتا ہے نا. بھائی میں ابھی تک خود اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے پتہ ہے اسٹوڈنٹ جو کرتے ہیں حرکتیں. بہرحال چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں, اپنا نام بتائیں, اپنی تعلیم بتائیں, اپنے مشاغل بتائیں, اور ان سے پوچھیں کہ مجھے کون سی اسکل سیکھنی چاہیے, وہ آپ کو بتائے گی. پھر آپ اپنی زبان بتائیں کہ میں اردو بولتا یا بولتی ہوں, مجھے اس حساب سے یوٹیوب سے چند چینل ریکمینڈ کرو, وہ کرے گی. آپ بھلے یوٹیوب پہ جائیں, سدرا نسیم سرچ کریں, میرا فری سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا کورس موجود ہے, ہمارا برانڈنگ اینڈ پیکیجنگ کا موجود ہے, پرسنل برانڈنگ کا موجود ہے. آپ کو ایک روڈ میپ مل جائے گا, آپ آسانی سے وہاں سے ایک بار آپ کو ایک راستہ, ایک روڈ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے, یہ مجھے سیکھنی ہے. دین آپ بے شک کہیں سے بھی وہ سیکھ لو. اور اگر آپ سیلف لرنر ہو نا, آپ کو 1 روپیہ بھی کہیں پہ پے کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. آپ آرام سے خود سیکھ سکتے ہو. جب آپ
آپ کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے میرا وائی کلیئر ہے. میرا وائی تھا کہ میں نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے, میں نے اپنی پڑھائی پوری کرنی ہے, یونیورسٹی کی فیس دینی ہے, اپنے اخراجات خود مینیج کرنے ہیں. یہ میرا پین پوائنٹ تھا. اور اس پین پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے مجھے, چاہے جب میں تھکتی تھی میں بھی روتی تھی, میں بھی بالکل ٹوٹ جاتی تھی, مایوس ہوتی تھی کہ یار نہیں ہو رہا, بس کر دیتی ہوں. ہسبینڈ کہتے تھے, گھر والے کہتے تھے کیوں کھپ رہی ہو, ہم تمہارا خرچہ مینیج کر سکتے ہیں, تمہیں ہم اچھا کھلا سکتے ہیں, اچھا پہنا سکتے ہیں, یار چھوڑ دو. لیکن میرے اندر کی جو ایک کیا کہتے ہیں ایک ول پاور تھی, جو میرے اندر کی ایک آواز تھی, وہ مجھے بار بار کہتی تھی کہ نہیں آپ کریں. اور الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں نے کیا, کہ آج لاکھوں لڑکیاں جو ہیں وہ مجھ سے موٹیویشن لیتی ہیں. میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی, بس میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ خدا را اپنے مستقبل کا سوچیں. وہ مستقبل جس کے لیے آج آپ دن رات خرچ کر رہے ہیں. آپ یونیورسٹی میں یہاں پہ موجود ہیں, صبح جلدی اٹھنا, یہاں سے لیٹ جانا, پڑھائی کرنا, محنت کرنا, اسائنمنٹس بنانا, کوئز دینا, پیپر یونیورسٹی میں ختم ہی نہیں ہوتے, 2 مہینے سکون کا سانس نہیں ہوتا, نئے پیپر آ جاتے ہیں. یہ ساری جتنی بھی کھپ ہے آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ اسکلز کے بغیر صرف ڈگری لے کے کہیں بھی جاتے ہیں کسی بھی ادارے میں, تو آپ کو جاب ملنا مشکل ہے. میں ڈی جی ایکسل مارکیٹنگ جو میرا سافٹ ویئر ہاؤس ہے, میں وہاں پہ جابز دیتی ہوں لوگوں کو. تو میرے پاس جب لوگ آتے ہیں, ان کی سی وی آتی ہے, میں دیکھتی ہوں کہ ان کے پاس کون سی اسکلز ہیں. بندے کی تعلیم بے شک ایم فل ہو, پی ایچ ڈی ہو, لیکن ہمارے ریلیٹڈ اسکلز نہ ہو تو اس کو جاب نہیں ملتی. اگر آپ اسٹوڈنٹ لائف کے ساتھ ڈیجیٹل اسکل سیکھ لیتے ہو, ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لو, گرافک ڈیزائننگ سیکھ لو, ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لو, پروگرامنگ سیکھ لو, کوڈنگ سیکھ لو, ویب ڈیولپمنٹ, بہت ساری اسکلز ہیں, اپنی دلچسپی کے مطابق جو بھی سیکھ لو. یہ اسکلز پلس آپ کی ڈگری بیسٹ کمبینیشن ہے. آپ کو جاب بھی ملے گی, آپ کو عزت بھی ملے گی, آپ کو شہرت بھی ملے گی, سب کچھ آپ کو ملے گا اور حلال وے میں ملے گا. سو پلیز اپنے مستقبل کا خیال رکھیں, اپنے آپ کو بہتر بنائیں. یہ عمر آپ کی لرننگ کی ہے, یہ عمر پروڈکٹیو بننے کی ہے. اس عمر میں جو بن گئے وہ بن گئے, اس کے بعد صرف بکھرو گے, کچھ نہیں بچے گا. میں آپ لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کر کے یہ باتیں کر رہی ہوں کیونکہ اسٹوڈنٹ لائف میں نے گزاری ہوئی ہے, گزار رہی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو بعد میں کیا کیا مشکل ہوتی ہے, لیکن چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے.